بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ برطانوی سیاح مسٹر ریگ نے حضرت اقدس کی خدمت میں یہ سوال کیا، عیسائیوں میں یہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ دنیا گمراہ ہو گئی تھی مگر خدا نے پھر شیطان سے اس کو خریدا، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: فرمایا ہم ایسی لغو باتوں کے قائل نہیں، یہ ایک لغو بات ہے، عیسائیوں سے پوچھا جاوے۔ سوال: عیسائی عقائد سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم ایک اعلیٰ حالت سے ادنیٰ حالت کی طرف آ گئے تھے، حالانکہ انسان ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ نہیں اور نہ ہی اس کو مانتے ہیں۔ سوال: میں آئندہ زندگی کو مانتا ہوں کہ وہ ایک چولہا ہے، انسان اس کے ذریعہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جاتا ہے۔ مجھے اسپرچولیزم سے خاص دلچسپی ہے، میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ زندگی کس طرح سے ہوگی اور وہاں کیا کیا حالات ہوں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا بے شک اس زندگی کا خاتمہ ہو کر ایک اور نئے رنگ کی زندگی شروع ہوگی، مگر اس وقت ابھی وقت نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کریں۔ جنہوں نے اس زندگی میں اچھی تخم ریزی کی ہوگی ان کے واسطے ایک پاک سلسلہ شروع ہوگا، اور جنہوں نے بری تخم ریزی کی ہوگی ان کے لیے مشکلات اور عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ اس نئی زندگی کا ایک قسم کا تعلق اس زندگی سے بھی رہتا ہے اور بالکل ٹوٹ نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر عالم خواب موجود ہے، بیداری میں ایک زندگی ہوتی ہے مگر سوتے ہی ایک عظیم الشان انقلاب آ جاتا ہے۔ بعض تفاصیل معلوم تو ہیں مگر ان کا بیان اس وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امر کے واسطے ایک لمبا وقت چاہیے، منٹوں میں یہ امر طے نہیں ہو سکتا۔ ان کی لیڈی صاحبہ نے سوال کیا آیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور مر چکے ہیں ان سے باتیں ہو سکیں یا کوئی تعلق یا واسطہ ہو سکے اور ان کے صحیح حالات معلوم کر سکیں؟ حضور نے جواب دیا یہ بات ممکن تو ہے کہ کشفی طور سے روحوں سے انسان مل سکتا ہے، مگر اس صبر کے حصول کے واسطے ریاضات شاقہ اور مجاہدات سخت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے خود آزمایا ہے اور تجربہ کیا ہے اور بعض اوقات روحوں سے ملاقات کر کے باتیں کی ہیں۔ انسان ان سے بعض مفید مطلب امور اور دوائیں وغیرہ بھی دریافت کر سکتا ہے۔ ہم نے خود حضرت عیسیٰ کے روح اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام سے بھی ملاقات کی ہے اور اس معاملے میں صاحب تجربہ ہیں، لیکن انسان کے واسطے مشکل یہ ہے کہ جب تک اس راہ میں مشق اور قاعدے کی پابندی سے مجاہدات نہیں کرتا یہ امر حاصل نہیں ہو سکتا، اور چونکہ ہر ایک کوئی امر میسر بھی نہیں آ سکتا اس واسطے اس کے نزدیک یہ قصہ کہانی ہوتی ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ انسانی قلب بڑے بڑے عجائبات کا مرکز ہے، مگر جس طرح صاف اور عمدہ پانی حاصل کرنے کے واسطے سخت سے سخت محنت اٹھا کر زمین کھودی جاتی ہے، مٹی نکالی جاتی ہے اور پھر صفائی کی جاتی ہے، اسی طرح دل کے عجائبات قدرت سے اطلاع پانے کے واسطے بھی سخت محنت اور مجاہدات کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اصلیت اس امر کے ضرور مانی جاتی ہے جس کے ہم خود گواہ ہیں اور صاحب تجربہ۔ سوال: مجھے اس قسم کے ایک کمیٹی کی طرف سے بعض کاغذات آئے تھے اور میری خاص غرض آپ کے پاس حاضر ہونے کی یہی تھی کہ ان کے متعلق آپ سے دریافت کروں اور آپ کی ہدایات سنوں۔ کیا آپ مجھے اپنا کچھ عزیز وقت دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان دنوں میں ہماری طبیعت بیمار ہے، ہم زیادہ محنت نہیں برداشت کر سکتے، البتہ صحت کی حالت ہو تو ممکن ہے فقط۔ 14 مئی 1908 بوقت صبح فرمایا قرآن مجید ایک ایسی غذا کی مانند ہے جو ہر طبقے ہر مزاج کے لوگوں کے مناسب حال ہے، اور یہی اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جماعت کے لوگ بھی بولنا سیکھیں، ان کا طرز تقریر بھی ایسے ہی ہو کہ جیسا وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے بھی مفید اور ادنیٰ کے لیے بھی فائدہ رساں ہے۔ اصل میں کلام کی عمدگی یہی ہے کہ وہ ہر قسم کے لوگوں کے مطابق حال ہو۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے اسلام کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، اس میں ایسی وسطی راہ اختیار کی گئی ہے جو افراد و تفریق سے بالکل خالی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ آیت 140۔ فرمایا جواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تحقیقی دوسرے الزامی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض جگہ الزامی جوابوں سے کام لیا ہے۔ اس میں معترض کو اپنے مذہب کی کمزوری معلوم ہوتی ہے
چنانچہ جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور دلیل یہ دی کہ مریم کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آل عمران آیت 60۔ یعنی اگر یہی اس کا بیٹا ہونے کا ثبوت ہے تو آدم بطریق اول بیٹا ہونا چاہیے۔ فرمایا چھوت وغیرہ دراصل اس بات کا نشان ہے کہ ہندوؤں کا مذہب کمزور ہے جو ہاتھ لگانے سے بھی جاتا رہتا ہے۔ اسلام کی بنیاد چونکہ قوی تھی اس لیے اس نے ایسی باتوں کو اپنے مذہب میں نہیں رکھا، چنانچہ کھانے کے متعلق فرما دیا لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، سورہ نور آیت 62۔ بیان میں جب تک روحانیت اور تقوی طہارت اور سچا جوش نہ ہو اس کا کچھ نیک نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ وہ بیان جو کہ بغیر روحانیت و خلوص کے لیے ہے، بغیر روحانیت و خلوص کے ہے، وہ اس پرنالے کے پانی کے مانند ہے جو موقع بہ موقع جوش سے پڑ جاتا ہے اور جس پر پڑتا ہے اسے بجائے پاک و صاف کرنے کا پلید کر دیتا ہے۔ انسان کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سورہ مائدہ آیت 106۔ یعنی اے مومنوں پہلے اپنی جان کی فکر کرو، اگر تم اپنے وجود کو مفید ثابت کرنا چاہو تو پہلے خود پاکیزہ وجود بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ باتیں ہی باتیں ہوں اور عملی زندگی میں ان کا کچھ اثر دکھائی نہ دے۔ ایسے شخص کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص ہے جو سخت تاریکی میں بیٹھا ہے، اب اگر یہ بھی تاریکی ہی لے گیا تو سوائے اس کے کہ کسی پر گر پڑے اور کیا ہوگا، اسے چراغ بند کر جانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے روشنی پائیں۔ فرمایا جسمانی علوم پر نازاں ہونا حماقت ہے، چاہیے کہ تمہاری طاقت روح کی طاقت ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے سائنس یا فلسفہ یا منطق پڑھایا اور ان سے مدد دی، بلکہ یہ کہ ایدہم بروح منہ، سورہ مجادلہ آیت 23۔ یعنی اپنی روح سے مدد دی۔ صحابی امی تھے، ان کا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی، مگر جو پر حکمت باتیں انہوں نے بیان کی وہ بڑے بڑے علماء کو نہیں سوجیں کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ کی خاص تائید تھی۔ تقوی و طہارت و پاکیزگی سے اندرونی طور سے مدد ملتی ہے۔ یہ جسمانی علوم کے ہتھیار کمزور ہیں، ممکن بلکہ غالب ہے کہ مخالف کے پاس ان سے بھی زیادہ تیز ہتھیار ہوں، بس ہتھیار وہ چاہیے جس کا مقابلہ دشمن نہ کر سکے۔ وہ ہتھیار سچی تبدیلی اور دل کا تقدس و تطہر ہے، جسے نزول الماء ہو۔ دوسروں کے نزول الماء کو کیا تندرست کرے گا؟ صاحب باطن کی بات اگر اس وقت بظاہر رد بھی کر دی جائے تو بھی وہ خالی نہیں جاتی، بلکہ انسانی زندگی پر ایک خفیہ اثر کرتی ہے۔ سخن کز دل بروں آیت نشین لا جرم بر دل۔ بوقت زور ہنسی کے متعلق حضور کے مجلس میں ذکر تھا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا ماتحت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ وہ فرماتا ہے انہ ہوا اضحکا و ابکا، سورہ نجم آیت 44۔ داڑھی منڈوانے کا ذکر آیا، فرمایا لوگ کن بےہودہ اعتراضوں میں پڑے ہیں وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ باطن پر ہے۔ جب انسان کا دل پاک ہو جائے تو پھر یہ معمولی اصلاحیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ اگر پہلے ہی ایسی باتوں پر اعتراض کر دیا جائے تو انسان ابتلا میں آ جاتا ہے اور بہت سی بڑی باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بعض نو مسلم صحابہ پر بھی ایسے اعتراض کیے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یوں نہیں چاہیے۔ جب انسان نے ایک صداقت کو اختیار کر لیا تو آہستہ آہستہ دوسری صداقتوں کے اختیار کی توفیق بھی حاصل ہو جائے گی۔ تدریجی احکام اس لیے نازل ہوتے رہے۔ شراب کی حرمت یکدم نازل نہ ہوئی کہ ابھی تباہ تیار نہ ہوئی تھیں۔ ایسے لغو معترضوں سے ہمیں امید نہیں کہ وہ کچھ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے تو ان پر بھی اعتراض کرنے سے نہ رکتے اور آخر مرتد ہو جاتے۔ ہر نبی اور اس کی جماعت پر ایسے اعتراض ہوتے رہے ہیں، چنانچہ بعض نادانوں نے کہہ دیا ما لہذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، سورہ فرقان آیت 8۔ طعام سے مراد اچھا مکلف عمدہ کھانا ہے، جب انکار ہاتھ سے گزر جاتا ہے تو ایسے ہی اعتراض سوچتے ہیں۔ اس پر ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک شخص کہتا تھا کہ اگر قرآن سے حضرت کی صداقت کا ثبوت مل جائے تو میں اس قرآن کو بھی نہیں مانتا، اگر خدا اپنے نشانوں سے سچا ثابت کر دے تو میں اس خدا پر بھی ایمان نہ لاؤں۔ یہ لعنتی قول انتہا درجے کی قساوت قلبی پر دال ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ پر ایک شخص نے جو ان کا مرید بھی تھا اعتراض کیا کہ آپ نے ایک فاحشہ سے ادھر کیوں ملوایا؟
انہوں نے کہا کہ دیکھ تو پانی سے میرے پاؤں دھوتا ہے اور یہ آنسوں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک خلوص کی قدر ہوتی ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ آج کل کے جو فقیہ اور فریسی ہیں ان سے ایسی کنچنیاں پہلے بہشت میں جائیں گی۔ در حقیقت انہوں نے اس زمانے کے علماء کی حالت کے اعتبار سے ٹھیک کہا۔